بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں عرفان مجید اور آپ دیکھ رہے ہیں اخوہ ٹی وی۔ تمام دوست جو ہمیں کال کرتے ہیں اور اپنی دعا میں یاد رکھتے ہیں، سب کا شکریہ۔ اور ان تمام دوستوں کا جو بار بار کال کر رہے تھے کہ کوئی نئی اپڈیٹ ہو تو ہمیں وہ بتائی، تاکہ وہ انفارمیشن جو لوگ چاہتے ہیں کہ آج کل سوسائٹی کے کیا معاملات چل رہے ہیں وہ لوگوں تک پہنچ سکیں۔ تو اسی سلسلے میں ہم نے جو 20/9/2022 کو ایک ریٹ پٹیشن لگی ہوئی تھی چودھری محمد صدیق صاحب کی، جس کا ریفرنس نمبر ہے 1120-22۔ یہ ممبران کو یاد ہوگا کہ ایسے بلڈرز کے جو پارٹنرز ہیں وہ FIA نے اریسٹ کر لیے تھے، اور انہوں نے پہلے بیل اپلائی کی تھی FIA کورٹ کے اندر، وہاں سے ریجیکٹ ہوگی۔ تو اس کے بعد چودھری صدیق صاحب نے اپنی بیل کے لیے ہائی کورٹ کا رجوع کیا، اور آج ان کی بیل جو ہے وہ فائنلائز ہو گئی۔ اب ہم اس کی تفصیل کے ساتھ بات کریں گے کہ یہ آخر کیس کیا ہے۔ ہم نے اس کیس کے بارے میں FIA کورٹ میں بھی ہیئرنگ سنی، اور بہت سارے حقائق جو ہیں وہ فرسٹ ٹائم ہمارے سامنے آئے، اور سن کے یہ محسوس ہوا کہ ممبران کو گمراہ کیا جا رہا ہے۔ ممبران کو اصل حقائق پتہ ہی نہیں تھے، اور ہمیں بھی جب وہ پتہ چلے تو کچھ ٹائم کے لیے تو میں بھی شوق ہو گیا، لیکن آج ان حقائق کو عوام کے سامنے رکھنا بہت ضروری ہے۔ یہ کیس سٹارٹ ہوا جس کا لائر جو تھے وہ راجہ ندیم کیانی صاحب تھے، اور دوسری طرف جو اپوزیشن میں لائر تھے وہ ان کے درمیان جو بحث ہوئی، ہم اس کے اوپر یہ ویڈیو بنا رہے ہیں۔ ہمیں کورٹ سے کوئی گلہ نہیں ہے، کیونکہ حقائق جو کورٹ کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں کورٹ نے اسی کا فیصلہ کرنا ہوتا ہے۔ ندیم کیانی صاحب نے جب اس کا آغاز کیا تو انہوں نے بتایا کہ R&U جو ایک پرنسپل کانٹریکٹر تھا، اس نے سب کانٹریکٹر ایسے بلڈرز کو 2012 میں کام سبلیٹ کیا، جس کے اوپر 564 پلاٹ الاٹ کیے گئے۔ 564 پلاٹ کہ وہ کام کریں گے اور ان کو یہ پلاٹ جو ہے وہ ملیں گے۔ یہ کام 2014 تک کمپلیٹ ہو گیا۔ 2015 تک ایسے بلڈرز کو کمپلیٹ پیمنٹس بھی مل گئی، کیونکہ یہ گروپ جس نے بہت سارا نقصان پہنچایا اس سوسائٹی کو، ابھی تو فیز 2 کا جو کانٹریکٹ ہے اس کے اوپر انویسٹیگیٹ ہو رہا ہے۔ اب وہ جب ممبران کے سامنے پیش کیا جائے گا تو وہ ایک علیحدہ مدعا ہوگا۔ ابھی ہم بات اسی پہ کریں گے کہ یہ 68 پلاٹس جو ہیں اس کا بیک گراؤنڈ کیا ہے۔ ایسے بلڈرز نے ایک چال کھیلی کہ ہمیں وہ پیمنٹ دی جائے جو پرنسپل کانٹریکٹر کو دی گئی ہے۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ یہ ہم نے بھی زندگی میں نہیں دیکھا کہ جو بندہ پرنسپل کانٹریکٹر ہوتا ہے وہ جب آگے سپلیٹ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی اس نے اپنا مارجن رکھا ہوتا ہے، لیکن ایسے بلڈرز، کیونکہ یہ ایک ایسا گروپ ہے جس نے نہ کہ FECH کو نقصان پہنچایا، بلکہ انہوں نے سما گارڈن کو بھی نقصان پہنچایا، اور وہاں پہ بھی ان کے کیسز چل رہے ہیں۔ جب ندیم کیانی صاحب نے فرمایا کہ 68 پلاٹس ان کو کیسے ملے، تو انہوں نے خود ہی اس کا جواز پیش کیا کہ ایسے بلڈرز نے 2019 کے اندر، کیونکہ یہ جو پرانی مینجمنٹ تھی ان کے ساتھ ان کے اچھے مراسم تھے، اس ٹائم انہوں نے ایک فائل جو ہے وہ کیس کیا کہ رجسٹرار کے پاس کہ وہ ان کو ڈیفرنس دیا جائے۔ رجسٹرار صاحب نے وہ کیس جو ہے 2019 میں میجر اور ان کی جو ٹیم تھی ان کو ریفر کر دیا۔ اس کے اوپر پہلے تو گلشیر صاحب نے ایک لیٹر لکھا، اس کا ریفرنس بھی کورٹ میں دیا گیا۔ اس لیٹر میں بہت کلیئر بتایا گیا کہ ایسے بلڈر جو ہے وہ اپنی پوری پیمنٹ لے چکا ہے، لیکن اندر کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ اس کے بعد ایک اور لیٹر وہاں پہ دیا گیا جس کے اوپر میجر اینڈ کمپنی جو ہے انہوں نے ایسے بلڈرز کو 68 پلاٹ الاٹ کر دیے گئے۔ کیا بیس بنائے گی؟ وہی ڈفرینس۔ اب وہ ندیم کیانی صاحب نے کورٹ میں خود ہی بتایا کہ یہ جو 68 پلاٹ تھے ان کو فیز 2 کے اندر ایز اے فائل کے طور پہ دیے گئے، لیکن جب یہ ان کو 68 پلاٹ الاٹ ہو گئے تو پچھلی مینجمنٹ کی کہہ لیں باہم رضامندی سے وہ پلاٹ جو ہیں
وہ پوزیشنیبل بنائے گئے. اس کے لیے 54 کی ایک انکوائری لگوائی گئی. 54 کی انکوائری لگانے کے بعد وہ پوزیشنیبل پلاٹ لگائے گئے اور وہ بیچ دیے گئے. اب یہ کیس جو ہے اس میں حقائق میں ہمیں یہ بھی معلوم پڑا کہ اس میں جب 68 پلاٹ الاٹ کیے گئے وہ کچھ میجر اینڈ فیملی کے نام بھی ٹرانسفر کیے گئے, کچھ جو ہے وہ گلشیر اور اس کی فیملی کے نام بھی ٹرانسفر کیے گئے, کچھ جو ہے وہ باقی مینجمنٹ نے وہ بھی انہوں نے بھی اس سے فائدہ اٹھایا گیا. آخر یہ 68 پلاٹ جن کی مالیت اس ٹائم 2 ارب 13 کروڑ روپے بنتی ہے, یہ پوزیشنیبل پلاٹس ہیں, ریزیڈنشیل پلاٹ ہیں. آج جناح گارڈن کے اندر ریزیڈنشیل پلاٹ کی جو قیمت ہے وہ ہر کوئی جانتا ہے کہ پوزیشنیبل ریزیڈنشیل پلاٹ کی کیا قیمت ہے. کورٹ کے اندر یہ تمام جب حقائق پیش کر دیے گئے محترم راجہ ندیم کیانی کی طرف سے, تو اب دوسری طرف سے جو پوائنٹس جو سامنے لائے گئے ان میں 2 پوائنٹ بہت ویلڈ کیے گئے کہ آخر کوئی ایسا فارمولہ بتایا جائے کہ ایک بندے نے پرانا کام کیا ہو, اس نے اس کے پیسے بھی لے لیے ہوں اور اس نے بعد میں پھر کلیم کیا کہ مجھے وہ پیسے کم ملے. کوئی ایسا قانون, کوئی ایسا ضابطہ, صرف ایک ہی ضابطہ تھا کہ پچھلی مینجمنٹ کی گٹھ جوڑ سے انہوں نے سوسائٹی کو اربوں روپے کا نقصان پہنچایا, جس میں میجر آفتاب صاحب نے بھی اچھا خاصا کک بیک لیا, جس میں پرومیننٹ جو ہیں جو بار بار وہاں ذکر کیا گیا وہ فائنانس سیکرٹری گلشیر صاحب ہیں, اس کے ساتھ تارڑ صاحب ہیں, باقی رؤف ستی صاحب ہیں, خالد صاحب ہیں, اور تمام لوگوں کا بار بار نام لیا گیا کہ ان لوگوں نے آخر وہ کس بیس کے اوپر 68 پلاٹ ایسے بلڈرز کو دے دیے. ہمیں اس تمام کیس سننے کے بعد جو 2 پوائنٹ ویلڈ جو بار بار اس میں بھی جو اپوزیشن کے وکیل نے بار بار کہا کہ کوئی ایسا مجھے بتائیں کہ کیا اس کی 68 پلاٹس کی اے جی ایم میں کوئی اپروول ہے, کیا اس کی رجسٹرار نے کوئی اس کی اپروول دی ہے کہ جو ایسے بلڈرز کو نوازا گیا. آخر میں جج صاحب نے ایف آئی اے کے جو لائر تھے ان سے پوچھا کہ کیا ان کو آپ مزید ریمانڈ لینا چاہ رہے ہیں, تو انہوں نے ریمانڈ نہیں لینے کی بات کر دی, جس کے اوپر بابر ستار صاحب نے ان کو بیل آؤٹ کر دیا گیا. میں ممبران سے ایک ہی سوال کروں گا, ہمیں ایسے بلڈرز کے کسی بھی شخص کو ایف آئی اے کورٹ میں یا ان کی جیل میں یا اڈیالہ جیل میں جانے یا نہ جانے سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اندر ہوں یا باہر ہوں. ہمارا عدالتوں سے سوال یہ ہے کہ کیا وہ 2.25 ارب روپے کی ریکوری ہو گئی ہے. اگر ان کو بیل آؤٹ کیا جا رہا ہے تو ہمیں یہ بھی پروسیجر بتا دیا جائے کہ وہ 2.25 ارب روپے کی لائبلٹی جو پبلک کے سر پہ چڑھ گئی ہے یا سوسائٹی کے اوپر ڈال دی گئی ہے وہ کیسے ریکور ہوگی. یہی سلسلہ چلتا رہا تو سوسائٹی جو ہے وہ کوڑیوں کوڑیوں کے محتاج ہو جائے گی. سوسائٹی کے جو حالات ہیں اس میں آج 68 پلاٹ ایک کھا گیا پچھلی مینجمنٹ کے ساتھ مل کر, اور آنے والے دور میں یہی لوگ ایک گٹھجوڑ بن کے سوسائٹی کے اوپر دوبارہ قابض ہونے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں. اب 2 گروپوں کے ساتھ یا 2 گروپوں کے درمیان ایک دھینگا مشتی چل رہی ہے, ایک رسا کشی چل رہی ہے. لیکن میں یہی سوال کروں گا ممبران سے, اور میری سمجھ بوجھ میں یہ بات نہیں آ رہی کہ یہ لوگ جو ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں, میں نے ان کو گروپوں میں بھی دیکھا, میں نے ان سب کو جانتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ تر ڈیلرز ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ڈیلر ہونا گناہ ہے, لیکن آپ یہ سوچیں کہ جہاں پہ آپ لوگ کاروبار کر رہے ہیں اس سوسائٹی کے ساتھ کیا حال ہو رہا ہے. اس طرح کر کے اگر لوٹ کھسوٹ چلتی رہے گی اور آپ ایک دوسرے کو مبارکباد دیں گے تو سوسائٹی جس کے اوپر آپ کا رزق لگا ہوا ہے, جس پہ آپ ہزاروں لوگ جو ہیں وہ سیل پرچیز میں انوالو ہیں, آپ سب لوگ بینیفٹ لے رہے ہیں, اگر یہ دیوالیہ ہو جائے گی تو صرف متاثرین ایک کاغذ کا ٹکڑا لے کے گھومتے رہیں گے, اور جو رہائشی ہیں وہ جیسے پہلے وداؤٹ اینی فیسلٹی رہ رہے ہیں وہ اس سے بھی کھنڈرات میں چلی جائے گی. میرا تمام دوستوں سے ریکویسٹ ہے کہ سنجیدہ ہو کے فیصلے کی طرف جائیں, سنجیدہ ہو کے ان لوگوں کے ساتھ کھڑا ہو جن کے ساتھ صرف آپ اپنے مفادات کی وجہ سے نہ کھڑے ہوں, سوسائٹی کی ڈیولپمنٹ, بہبود, فلاح اور ترقی کے لیے کھڑے ہوں. میرا آخر میں پھر وہی سوال کہ صدیق صاحب, مرزا اقبال یا خالد, جن کا بیک گراؤنڈ بتاتے ہوئے بھی میں ممبران میں شرمندگی محسوس کرتا ہوں, لیکن میرا سوال یہی ہے کہ کیا ممبران کو وہ 2.25 ارب روپے ریکور ہو گئے ہیں جس کے اوپر ہم خوشیاں منا رہے ہیں؟
جس کے اوپر ہم ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے ہیں۔ کچھ سوچئے، کچھ بیٹھ کے فیصلہ کیجئے تاکہ سوسائٹی بہتر کی طرف یا بہترین کی طرف جا سکے۔ ہماری سوسائٹی کی لوکیشن بہت اچھی ہے، صرف ایماندار اور مخلص قیادت کی ضرورت ہے۔ میں تمام دوستوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ ایک دوسرے کا ساتھ دیں، ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلیں، ان مسئلوں کو حل کرنے کے لیے اکٹھے بیٹھیں تاکہ ہم اس مسئلے کا کوئی باہمی حل تلاش کر سکیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔